والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. لیکن ایسا مطلب نہیں ہے کہ جو بعد میں ایمان لائے ان پر آپ طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیں. یہ بات اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں آج ہمارے درمیان اور خصوصاً محرم الحرام کے مہینے میں ہمارے ہاں ایک گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو اہل بیت کا نام تو لیتا ہے لیکن اہل بیت کا نام لینے کے چکر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخیاں کی جاتی ہیں. معاذ اللہ طرح طرح سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو طعن و تشنیع کیا جاتا ہے. جو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کی مجالس میں جاتے ہیں وہ غور سے سن لیں وہ جہنم کا ایندھن اپنے لیے اکٹھا کر رہے ہیں. وہ کوئی ثواب کا کام نہیں کر رہے. وہ سمجھتے ہیں ہم اہل بیت کی باتیں سننے جا رہے ہیں. نہیں, اہل بیت کی باتیں اس سے سنیں جو حضور علیہ السلام سے ایسا پیار کرتا ہے کہ جس کو حضور سے نسبت ہو خواہ وہ اہل بیت ہو خواہ وہ صحابہ ہوں وہ سبھی سے پیار کرتا ہوں. تو یہ خیال رکھنا ہے ہمارے انہی دنوں میں خصوصاً. اس لیے میں اسپیشل یہ بات ذکر کر رہا ہوں. آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ شان میں تو فرق ہے لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا. اب کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے جی فلاں روایت میں تو یہ ہے کہ فلاں صحابی تھا اس نے یہ کر دیا ہے اس نے یہ کر دیا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ تو جنت کا مستحق نہ رہا فلاں نے ایسا کر دیا معاذ اللہ فلاں. بھائی یہ طعن و تشنیع کرنے کی تمہیں ہمیں اجازت نہیں ہے. رب جو سب جانتا ہے وہ کہتا ہے میں نے سب کو جنت عطا فرما دی. واللہ بما تعملون خبیر. اور اے نبی کے صحابہ تم جو کرو گے رب سب جانتا ہے اس کے باوجود بھی تمہیں جنت عطا فرما دی. ہمیں کسی صحابی کے ذاتی اعمال پر اور ویسے تو ایسا کوئی صحیح کسی حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو گناہ ہوا ہو جس کے بعد انہوں نے توبہ ہی نہ کی ہو. بتقاضۂ بشریت گناہ تو ہوئے ہیں لیکن صحابہ کی یہ شان ہے کہ اللہ نے انہیں وہ توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ایک تذکرہ ملتا ہے نا میری روایت میں کہ بعض سے زنا کا جو ہے وہ ارتکاب ہو گیا تو دوسرے صحابہ نے طعن و تشنیع کی کہ یہ جناب کیسا غلط کام کر دیا ویسا کر دیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو قسم خدا کی اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر تمام اہل مدینہ پر وہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ سبھی کی توبہ قبول فرمائے. ان کی تو شان یہ تھی کہ اگر بتقاضۂ بشریت ان سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا تھا تو رب کی طرف سے رب کے محبوب کی طرف سے توبہ کی مہر پہلے لگ جاتی تھی. تو یہ ان کی شان ہے. ہمیں ان کے بارے میں کوئی طعن و تشنیع کرنے کی اجازت نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی. میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. جس نے ان سے محبت کی انہوں نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. جس نے ان سے بغض رکھا یہ بھی سن لیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم. فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا ان پر طعن و تشنیع کی تو وہ یہ سمجھ لے اثر اس کو بغض صحابہ سے نہیں ہے اثر اس کو بغض میرے سے ہے. حضور یہ فرما رہے ہیں میرے بغض کی وجہ سے وہ میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کرے گا. تو لہذا یہ بات ضمن میں عرض کر رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شانیں ہیں بڑی عظمتیں ہیں لیکن پہلی جو شان اور عظمت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں. آپ حضور کے صحابی ہیں. پھر جتنا آپ کو حضور کا جس صحابی کو جتنا قرب ملا اللہ نے اس کی شان اور عظمت اتنی ہی بڑھا دی. آپ کو حضور کا بہت زیادہ قرب ملا تو آپ کو رب نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کو خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں ایسے لوگوں کی محافل میں کبھی نہیں جانا ایسے لوگوں کے پاس کبھی نہیں جانا جو حضور کے کسی صحابی کا نام لے اور بعد میں اس پر طعن و تشنیع کرے. یہ مسئلے کی بات ہے. یہ ہمارے ایمان کو خراب کرے گی. یہ بات ہم اپنے ایمانیات سے دور جا پڑیں گے. ہمارے عقیدے کی کتابوں میں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے واضح قرآن کی آیت ہی میں نے آپ کو بتلا دی کہ جب سب صحابہ کرام جنتی ہیں تو ہمیں کسی پر طعن و تشنیع کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بھی طعن و تشنیع کیا جاتا ہے معاذ اللہ. اتنی بڑی ہستی کہ جن کو سب صحابہ اپنا سردار مانیں جن کو سب صحابہ جن کی شانیں بیان کریں اور وہ ہستی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، عمر وہ ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ ایسی عظیم ہستی کہ جن کے دل میں جو بات گزرتی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ حق اور سچ ہے، وہ حق بات ہے۔ جن کی زبان پر جو بات آتی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ حق اور سچ بات ہے۔ علماء نے لکھا قرآن پاک کی کم و بیش 21 آیات، 21 آیتیں جو ہیں، 21 آیات وہ ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش کی، آپ کی زبان سے کوئی لفظ جاری ہوا، جو آپ کی خواہش یا آپ کی زبان سے لفظ جاری ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق قرآن پاک کی آیتیں نازل فرما دی۔ 21 آیات، 3 آیتوں کا تو آپ نے خود ذکر فرمایا، اس کے علاوہ متعدد آیات اور بھی ہیں جن کا علماء نے جن کو اکٹھا کیا کہ متعدد احکامات دین کے وہ ہیں جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جاری ہوئے کہ حضور یہ ہونا چاہیے ہمارے دین میں۔ تو حضور نے فرمایا ابھی ایسی کو وحی نہیں آئی۔ یہ حضرت عمر نے عرض کی، تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ وحی نازل ہو جاتی ہے کہ جو عمر کہتا ہے اس کے مطابق حکم نازل کر دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے شان بیان فرمائی کہ عمر وہ ہے کہ جس کی زبان اور دل پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا۔ اور خود آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی معاملات میں اپنے رب سے موافقت کی، یعنی میرے دل میں خیال آیا، میری جو زبان پر الفاظ آئے تو میرے رب نے بھی وہی احکامات نازل فرما دی۔ مقام ابراہیم ہے نا، مقام ابراہیم جہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مقام ابراہیم اتنی عظمت والی جگہ ہے، اتنی شان والی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم لگے ہیں، کیوں نہ اس جگہ کو ہم اپنی جائے نماز بنا لیں، اپنا مصلی بنا لیں، یہاں نماز پڑھا کریں۔ یہ آپ نے عرض کی، ابھی یہ عرض کی تھی قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے محبوب امتیوں کو حکم دے دو کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیں۔ وہاں عمرے کے بعد 2 رکعت لازمی ادا کیا گیا۔ یہاں ضمناً یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کے عقیدے کیسے ہوتے تھے، انہوں نے اور کوئی جگہ کیوں نہیں تلاش کی، حضور کعبے کے اندر نماز ہونی چاہیے، کعبے کے اندر ہمیں نماز پڑھنے کا نا خاص حکم ہونا چاہیے، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا؟ ان کی خواہش کیا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں وہ جگہ بڑی عظمت و شان والی ہوتی ہے، نمازیں تو اور جگہ بھی ہو جائیں گی لیکن رب کی جو نماز وہاں ادا کی جائے گی، اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت سے رب کی رحمتیں بھی وہاں زیادہ آئیں گی۔ یہ ان کا عقیدہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ عظمت و شان والی ہو جاتی ہے۔ نمازیں تو بندہ ہر جگہ پڑھ سکتا ہے لیکن اگر کسی اللہ والے کی نسبت والی جگہ پر اگر اللہ کی عبادت کرے گا تو وہاں اللہ کی رحمتیں اور بھی زیادہ رب عطا فرمائے گا۔ یہ کس کا عقیدہ؟ حضرت عمر کا عقیدہ۔ پھر اس عقیدے پر مہر کس کی؟ رب کائنات کی مہر ہے جی۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ زبان سے جو بات جاری کر دیتے تھے کئی دفعہ قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عمر جہاں سے گزر جاتا ہے شیطان وہاں سے نہیں گزرتا، عمر جہاں سے گزر جاتا ہے شیطان کا وہاں سے گزر نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بعض لوگ بکواسات کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ آج کل کے دنوں میں زیادہ یہ شور شرابہ ہوتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی بھی صحابی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شانیں تو بڑی عرفہ والا ہیں، جو حضور کے 4 یار ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ جو عام کسی صحابی کے بارے میں بھی بکواس کرے گا وہ نبی پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق حضور سے بغض رکھنے والا ہے، اور جو حضور سے بغض رکھ لے تو وہ ایماندار کب رہ سکتا ہے؟ اس کا ایمان کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اور ہمیں صحابہ، اہل بیت یا جس بھی ہستی سے محبت ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہستی کو حضور سے نسبت ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہمیں کسی بھی ہستی سے محبت، حضور کے تو بہت سارے رشتہ دار تھے، ہمیں سب سے پیار تو نہیں ہے نا۔ ابو لہب بھی حضور کا چچا ہی تھا نا، اس سے پیار تو نہیں نا ہے، وہ تو کافر تھا، چچا تھا حضور کا، بڑا گورا چٹا بھی تھا، بڑا رنگ روپ والا بھی تھا، لیکن رنگ روپ کا ہم نے کیا کرنا ہے جس کو حضور کے قدموں سے نسبت ہی نہ ہوئی
ہاں جی، ہمیں پیار کس سے ہے کہ جن کو حضور کے قدموں سے نسبت ہو گئی ہے، تو جو حضور سے نسبت اور تعلق پکڑ گیا ہے، تو وہ کوئی شان والی ہستی ہو یا کوئی شان والی جگہ ہو، ہمیں سب سے پیار ہو جاتا ہے۔ وہ مدینہ طیبہ ہو جہاں حضور کے قدم لگے ہیں، تو چونکہ اس جگہ کو بھی حضور کے قدموں سے نسبت ہے، ہمیں اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی ہستی ہو جنہیں حضور سے تعلق اور واسطہ مل جاتا ہے، ہمیں اس سے بھی پیار ہے۔ تو یہ سارے پیار کا مرجع اور ماوا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی